بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، ڈائن کا انتقام۔ اور جب یہ لوٹ کے آتی ہے تو اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے سلیمانی کتابوں کے صفحات خود بخود مٹ جاتے ہیں، اور دوبارہ یہ صحیح تبھی ہوتی ہے جب کسی ڈائن کا کالا خون اس پر پڑتا ہے۔ ارے یہ بچوں کی گاڑی پیچھے کہیں نظر نہیں آ رہی، کہاں رہ گئے سب کے سب؟ رفعت نے پریشانی سے بولا۔ پورا روڈ سنسان تھا اور پیچھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے بھابھی اب کیوں اتنا چیخ رہی ہیں؟ یعنی کہ پریشان ہو رہی ہیں؟ آ جائیں گے خود بخود، عروسہ نے کہا۔ عروسہ تم میری میڈیسن ساتھ لائی ہو؟ ثاقب نے عروسہ سے پوچھا۔ خروسہ؟ آپ نے مجھے خروسہ بولا؟ کتار اڑ جانے دے، بتاتی ہوں میں آپ کو، آپ کے کان کھینچنے پڑیں گے مجھے، عروسہ نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے عروسہ، دیور جی نے عروسہ ہی بولا ہے، تم اپنے کان میں لگانا بھول گئی ہو، رفعت نے عروسہ کے کان میں انگلی مارتے ہوئے کہا۔ او سوری بھابھی، میں لگانا بھول گیا، عروسہ نے کہا۔ عروسہ کے ایک کان میں تھوڑی پرابلم تھی۔ دیکھا میں نے عروسہ ابھی بولا تھا، تم فضول میں ہی اتنا غصہ کرتی ہو، پہلے اپنا کان چیک کر لیتی، ثاقب نے مسکراتے ہوئے طنزیہ مزاج میں کہا۔ آپ تو رہنے ہی دیں، کیا پتہ آپ نے میرا نا سننے کا فائدہ ہی اٹھایا ہو، عروسہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ لو رفعت، آ گیا تمہارا اعلان، انور نے گاڑی کے شیشے کھولتے ہوئے کہا۔ شکر ہے خدا کا، رفعت نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں نے جس سے پیار کروں گی نا، بالکل میرے ناول کے ہیرو جیسے ہوں گے، وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں آئیں گے، حریم علینا سے کہہ رہی تھی۔ لو آ گئی، وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے گا اور بڑے ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلے گا۔ انکل آیا، وہ اپنے گھنے بالوں پہ ہاتھ گھمائے گا۔ ہاتھ گھما دیا، اس کی نیلی آنکھیں سب کو مدہوش کر دیں گی، مدہوش ہی تو کر دیا، وہ ڈیشنگ سٹائل سے چلے گا بالکل۔ ارے کیا بولی جا رہی ہو تم علینا؟ بتا رہی ہوں تمہیں، حریم نے علینا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ علینا، حریم کے پیچھے سامنے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ حریم پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی، سامنے اعلان اور اس کی فیملی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ میرا ہیرو آ گیا، حریم کی نظریں اعلان پر ہی ٹکی رہیں، میرا بھی، علینا کی نظریں تو ریان پر ہی جمی گئی تھیں۔ تم دونوں نہیں سدھرو گی، علینا اور حریم دونوں کے کان کھینچتے ہوئے ان کو کہنے لگی۔ علینا اور حریم دونوں پیچھے مڑی تو علینا کی امی ریحانہ تھیں۔ علینا اور حریم دونوں کے رنگ اڑے۔ میں نے تم دونوں کو کہا تھا باڑا صاف کرو، اور تم دونوں پھر یہاں رسالہ پکڑ کے بیٹھ گئی ہو۔ نہیں امی، ہم تو بس، علینا کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، اور تم کل منہ ہی میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا رہی ہیں۔ ریحانہ نے علینا کا کان چھوڑ دیا، مگر حریم کا کان زور سے مروڑا۔ نہیں خالہ، میں تو بس حریم سے ہلکا سا مذاق کر رہی تھی۔ چل تو گھر، سارا باڑا تو اکیلی صاف کرے گی، تیری زبان بہت چل رہی ہے، میں تجھے انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ ارے امی وہ کیسے؟ علینا کے بولنے سے پہلے ہی ریحانہ نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار جو تو اس کی ہمدردی میں بولے، تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، ریحانہ نے علینا کو غصے سے کہا، اور حریم کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر کی طرف چل دی۔ علینا وہیں کھڑی رہی۔ اور چل، تیرے لیے میں اسپیشل لکھ کے دوں کہ تو بھی میرے ساتھ چل، ریحانہ پیچھے مڑ کے علینا پر چلائی۔ حریم ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوئی، جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ ایک مزدور تھا، بیٹی کو پالنے لگا، مگر بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب حریم 7 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر پہ نہ رہا۔ حریم کے ماں باپ کے بعد اس کی اس دنیا میں بس ایک خالہ ریحانہ تھی، جس نے اپنے شوہر باسط کے کہنے پہ حریم کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر ہمیشہ اس کو کوستی اور نفرت کرتی۔ ریحانہ کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی علینا، جو حریم کو اپنی بہن مانتی اور ہمیشہ حریم کا ساتھ دیتی تھی۔ حریم جانتی تھی کہ خالہ اسے اس کی باپ کی تھوڑی سی 7 مرلے جگہ حریم کے نام تھی، اس وجہ پال رہی ہے۔ حریم کو پڑھائی کا شوق شروع سے ہی تھا۔ حریم نے میٹرک کے بعد 1 سال تو اسکالرشپ پہ پڑھا، مگر آگے کی تعلیم کے لیے نہ پیسے تھے اور نہ اجازت۔ اپنی زندگی کام کاج اور خالہ کی ڈانٹ میں گزار رہی تھی۔ حویلی اندر سے کافی بڑی تھی، اندرونی ہال میں بہت بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے، سامنے دونوں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں، ایک طرف بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اعلان چلتا ہوا تصویروں کے پاس پہنچا
اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے نمبر ایک بزرگ اور بوڑھی عورت کی تصویر لگی تھی جو پرانے زمانے میں بنائی جاتی تھی۔ آلیان سمجھ گیا یہ اس کے پردادا اور پردادی کی تصویر ہے۔ اس سے اگلی تصویر آلیان کے دادا دادی کی تھی۔ اس سے اگلی تصویر میں آلیان کے بابا اور امی کی تصویر تھی، مگر اس ایک اگلی تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس تصویر میں ایک عورت اور ایک بچہ گود میں لیے کھڑی تھی۔ اس عورت نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے آلیان کو لگا کہ اس نے پلکیں جھپکی، مگر اگلے لمحے وہ سہم گیا۔ یہ عورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ عورت تو وہی ہے جس کی اس پتھر جیسی غار میں تصویر لگی ہوئی تھی۔ ڈائن خون سلیمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈال دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ انیس کے منہ سے خوشی سے یہ سبے ساختہ نکل گیا۔ ڈائن کا خون ضرور اوپر لیب میں ہوگا، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ انیس لائبریری سے نکلا اور باہر سیڑھیاں چڑھ رہا کر اوپر لیب میں آ گیا۔ لیب کو لاک لگا تھا۔ انیس نے چابی نکالی اور لاک کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ یہ سامنے جو لوہے کی الماری ہے ضرور اس میں ہوگا۔ انیس جلدی سے الماری کے پاس گیا، اسے کھولا۔ الماری کے اندر بہت ساری شیشیاں پڑی تھیں جن میں مختلف چیزوں کا خون تھا اور کیمیکلز تھے۔ جب شیشیوں پر لکھا گیا تھا کہ کس میں کیا رکھا گیا ہے، انیس ڈائن کے خون والی شیشی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی محنت کے بعد انیس کو شیشی مل گئی۔ انیس نے شیشی نکالی اور الماری بند کر دی۔ جلدی سے لیب سے باہر نکلا۔ جلدی میں لیب لاک کرنا بھول گیا، جو اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ امی، یہ تصویر کس کی ہے؟ آلیان نے تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رفت عروسہ کو کچھ سمجھ رہی تھی، یعنی کہ اس کو سمجھا رہی تھی۔ آلیان کی آواز دیتے ہی پیچھے مڑی اور آلیان کو تصویر دکھاتے ہوئے ایسے ڈر گئی جیسے اس نے کوئی بڑا راز پتہ چل گیا ہو۔ رفت اور عروسہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی آلیان کی طرف آئیں۔ ارے یہ تصویر یہ کہاں کس نے لگا دی؟ ہمیں نہیں پتہ یہ تصویر کس کی ہے، عروسہ جلدی جلدی بولی۔ کیا مطلب چچی کہ آپ کو نہیں پتہ؟ یہ تصویر میں نے پہلے بھی دیکھی جب ہم گاؤں آ رہے تھے، رستے پر ایک غار جیسی چیز میں۔ آلیان نے پوچھا۔ دراصل عروسہ کا مطلب ہے کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں نہیں آئے تو کسی نے لگا دی گئی ہوگی۔ تم جاؤ، جا کر فریش ہو کے آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اسے میں ہٹوا دیتی ہوں، رفت نے کہا۔ جی امی، آلیان کہتا ہوا چل دیا۔ بھابھی، یہ تو ڈائن گھر تک بھابھی پہنچ گئی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اسے کچھ پتہ نہ چل جائے۔ عروسہ ہاتھ گھماتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پہلے اس ڈائن کی تصویر یہاں سے ہٹا دو، رفت حقارت سے تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور چل دی۔ آؤ ادھر آؤ، عروسہ نے ایک نوکر کو بلایا اور جو کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جی مالکن۔ وہ چلتا ہوا عروسہ کے پاس آیا اور ادب سے بولا، اس کبوتری، میرا مطلب لڑکی کی تصویر یہاں سے ہٹا دو، اور اس کی کوئی بھی تصویر اگر مجھے حویلی میں نظر آئی تو تمہاری نوکری ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گی، سمجھے؟ عروسہ حکم دیتے ہوئے چلائی۔ جی مالکن، آپ کو اس کی کوئی تصویر یہاں نظر نہیں آئے گی، اس نے کہا اور تصویر اتاری اور ایک طرف چل دیا۔ اف، یہ ڈائن بھی نہ 21 سال پہلے چلی گئی تھی مگر ابھی تک اس کا خوف نہیں گیا، دل کرتا ہے اسے پتھر کو جا کر توڑ ہی دیتی ہوں، عروسہ نے کہا۔ کس کو توڑنے کا سوچ رہی ہیں آپ؟ ثاقب نے عروسہ کو پیچھے سے بازو میں سمیٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ عروسہ نے خود کو چھڑایا اور ثاقب کے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، آپ کے اس سر کو جس میں دماغ ہی نہیں ہے، عروسہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ عجیب عورت ہے بھئی۔ انیس نیچے لائبریری میں آیا اور شیشی ایک میز پر رکھ کے دوسرے کمرے میں گیا اور سلیمانی کتاب لے آیا۔ اب میں ان سب کو ٹھیک کرتا ہوں، انیس نے کہا اور 5ویں کتابیں کھول کر میز پر رکھ دی۔ شیشی کھولی اور سبھی کتابوں پر ایک ایک خون کا قطرہ ڈالا۔ کچھ دیر میں ساری کتابوں پر آہستہ آہستہ حروف آنے لگے اور تھینکس گاڈ یہ ٹھیک ہو گئیں۔ بابا جان کو میسج کر دیتا ہوں۔ انیس جیسے ہی موبائل اٹھانے کے لیے پیچھے مڑنے لگا، اسے ایسا لگا جیسے کسی چیز نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اور پیٹ جکڑ لیا ہے۔ انیس دیکھا تو وہ ڈائن کی چوٹی تھی۔ انیس کو زور سے پیچھے کھینچا۔ انیس کے سامنے ایک ڈائن کھڑی تھی جس نے اپنی چوٹی انیس کو جکڑا رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ انیس کے حلق سے مشکل سے آواز نکلی۔ اندھے ہو؟ میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن نے جواب دیا۔ یہ مصیبت اب کہاں سے آ گئی؟ انیس نے سوچا۔ انیس اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، ڈائن نے اپنی چوٹی گھمائی اور انیس زور سے دیوار کے ساتھ لگا اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہی تھیں۔
کیا سوچ رہی ہو رفت؟ انور کمرے میں داخل ہوا تو رفت کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں کہ جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کو جلدی سے نمٹا کر چلیں یہاں سے، رفت نے اس طرح چاند کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اس بات کو 21 سال گزر گئے پھر ابھی تک تم ڈر رہی ہو؟ انور رفت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کروں انور جی، وہ منظر تھا ہی اتنا بھیانک، آج بھی سوچتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ الٹے پاؤں، سفید آنکھیں، لمبی چوٹی، گنگنانا، دیوار پہ چڑھنا۔ اس نے کہا تھا کہ واپس آ جائیں، پھر اب وہ نہیں آ سکتی، وہ پتھر کی بن چکی ہے اور تابوت میں قید ہے۔ انور نے رفت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں مگر اس کے لیے واپس آنا بھی کوئی تو مشکل کام نہیں، رفت کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں مگر ہم نے تو اسے ختم ہی کر دیا ہے جو اس واپس لا سکتا ہے۔ انور کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آ گئی، رفت بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، آلیان گہری نیند میں سو رہا تھا کہ تبھی اسے کسی کے گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ آجا آجا، آلیان آنکھیں کھولتا ہے اور بیڈ سے نیچے اتر جاتا ہے، جوتا پہن کر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے اور ایک طرف چلنے لگا، سیڑھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ آلیان اپنے ہوش میں نہیں تھا، آلیان نے ایک قدم بڑھایا اور گرنے ہی والا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پیچھے سے تھام لیا اور پیچھے کھینچ لیا۔ انیس کو ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھا، انیس کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ انیس جلدی سے میز کے پاس آیا مگر اگلے ہی لمحے انیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ساری سلیمانی کتابیں غائب تھیں۔ ارے یہ کیا ہوا مجھ سے؟ انیس بہت گھبرا گیا اور جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر حبیب کو فون لگایا۔ تیسری رنگ ٹون پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو بابا، آپ کہاں ہیں؟ ہاں بیٹا کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ دوسری طرف سے حبیب کی آواز آئی، بابا آپ جلدی سے گھر آئیں، بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ انیس نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، فکر نہ کرنا۔ ٹھیک ہے بابا جان، انیس نے کہا اور کال کاٹ دی۔ یہ سلیمانی کتابیں کیسے غائب ہو گئی؟ انہیں تو ہمارے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو کوئی لے کیسے گیا؟ ابھی میں اپنے سر پہ کچھ مرہم وغیرہ لگا لیتا ہوں۔ انیس گیا اور ڈریس چینج کر کے سر پہ ایک پٹی کر کے میڈیسن کھا لی اور واپس لائبریری میں گیا۔ جب سلیمانی کتابوں کو ایک نیک انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا تو ایک ڈائن کیسے لے گئی؟ شاید راز ایک ڈائن میں کچھ لکھا ہوا ہے اس بارے میں۔ انیس سوچتے ہوئے راز ڈائن کی طرف آیا اور پھر سے اسے پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کے سوال کا جواب مل ہی گیا۔ جب سلیمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈالا جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈائن کا خون کالا اور غلیظ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ دیر تک سلیمانی کتابیں ناپاک ہو جاتی ہیں اور ان کو کوئی بھی چھو سکتا ہے۔ انیس یہ پڑھتے ہی دنگ رہ گیا۔ مجھے پہلے ہی ان کتابوں کے بارے میں پورا پڑھ لینا چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ آلیان کو جیسے ہوش سا آ گیا ہو۔ آلیان فوراً پیچھے ہٹا اور اپنے سامنے ایک لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ اگر کوئی بھی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور کہانی کا بقایا حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔